یہ بہن نے لکھا ہے سورہ کے آج کے سپارے میں ایک آیت میں اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بالکل جی، بالکل ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، بہت ساری صفات کا مالک ہے اور اس کی صفت غنی بھی ہے، رحیم بھی ہے، درگزر بھی کرتا ہے اور شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت گرفت کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید وہو الغفور الودود۔ بس اس کو جو ہم پہچانتے جاتے ہیں تو اس کی قربت میں ہماری کیفیات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ کی محبت کے بے شمار رنگ ہیں۔ میرا رب کہتا ہے میں ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہوں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، ہر دن اس سے محبت کرنے والے جو اس کے دوست ہوتے ہیں اس دن کی شان کا ان پر عکس ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والوں کی محفل میں کبھی کوئی سیر نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے تو ان کو تکتے تکتے وقت کا پتہ نہیں چلتا، ان کو سنتے سنتے آپ تھکتے نہیں ہو۔ روز وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی اللہ، وہی رسول، وہی قرآن، وہی حدیث، لیکن رنگ نیا ہوتا ہے۔ میرے رب کی شان نرالی ہے۔ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے جی 10واں پارے کی جو اہم آیات ہیں ان کو۔ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے۔ سورہ انفال کی 75 آیات ہیں اور 40 آیات ہم پچھلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے پڑھا ہے 41 آیت نمبر سے۔ اور سورہ انفال وہ سورت ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر اس کا بیشتر حصہ جو تھا وہ نازل ہوا تھا، اور اس میں مومنوں کو مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بتائے گئے تھے۔ اور 45 نمبر آیت جو ہے اس میں اہم آیت ہے۔ 45 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی لشکر کے ساتھ جنگ آزما ہو جاؤ تو فثبتو، ثابت قدم رہو، وذکرو، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم، کثرت کے ساتھ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک اصول بتا دیا گیا اس آیت میں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ثابت قدمی اور ساتھ اللہ کا ذکر۔ جب تک اللہ کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا ثابت قدمی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اس آیت سے ہم نے اٹھانی ہے اور اس اصول کو ہم نے اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ لینا ہے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی اور استقامت، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی، اللہ کی یاد۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ بات میں اس لیے بار بار نماز کی بات آج کل کوشش کرتی ہوں کہ اس کو دہرایا جائے، آگے رمضان المبارک آنے والا ہے اور ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں، واقعی نماز میں اللہ کی یاد ہو۔ ہم اگر بیٹھ کے سوچیں تو ہماری نمازوں میں کیا یاد الہی ہے؟ یاد کیا ہوتی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو یاد تو دل سے اٹھتی ہے اور پورے وجود پہ چھا جاتی ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم اس کو بس جی چاہتا ہے اگر وہ دور ہے تو اس کی باتیں کسی سے کریں۔ یاد یہ ہوتی ہے۔ تو پھر میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ نماز کے بعد بھی کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ اچھا، ایک بہن نے سوال کیا تھا، مجھے بھیجا تھا کہ جو آپ ذکر خفی کی کل پرسوں آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں جو ذکر خفی کا ذکر کیا گیا ہے، تو جو بہنیں کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں وہ تو ذکر خفی کو جانتی ہیں، اور جو کہیں وابستہ نہیں ہے تو وہ ذکر خفی کیسے کریں۔ تو ذکر خفی کو جو صوفیہ کرام ہیں مختلف سلاسل میں مختلف انداز میں باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے، اس کو سکھلایا جاتا ہے،
اس کے اسباق ہوتے ہیں، اس کے لطائف ہوتے ہیں، وہ ایک لمبا کام ہے۔ زندگی نے کبھی مجھے مہلت دی تو میں انشاءاللہ جو شوق رکھنے والی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوشش کروں گی کہ ایک الگ سے گروپ بنا کر ان کو یہ سب عملی جو تربیت ہے اس کا آغاز کروں۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، جس دن توفیق مل گئی انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ اور یہاں مختصر میں بیان کروں کہ جو بہنیں جن کو بالکل ذکر خفی کا کچھ نہیں پتا تو وہ اس آیت پر کیسے عمل کریں، تو اس آیت پر ایسے عمل کریں کہ اللہ نے کہا ہے کہ چھپ کے جی ہی جی میں مجھے پکارو۔ تو جی ہی جی میں کیسے انسان پکارتا ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ بھی ہم کر سکتے ہیں زبان تالو کے ساتھ، اور اپنے قلب پر توجہ، اور اللہ اللہ دل ہی دل میں۔ اچھا، اس کے علاوہ کلمہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ درود پاک بھی ہم جی۔ اچھا، یہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ لوگ کلاس لینے بیٹھے ہیں تو آپ لوگ اپنے کمرے میں الگ سے بیٹھیں گے، کمرے کا ڈور بند رکھیں گے، اور اگر آپ کو کوئی کام ہے، فیملی کی کوئی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو بات چیت کرنی ضروری ہے، تو آپ اٹھ کے چلے جایا کریں، وہاں سے باہر جا کے بات کیا کریں، تاکہ اس کمرے کی جو کیفیات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں جب وہاں پر دنیا کی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو وہ ماحول جو ایک کلاس روم کا ہوتا ہے وہی ماحول ہماری اس زوم میٹنگ کا ہوتا ہے۔ یہ روحانیت کے لیے دوری نزدیکی کچھ نہیں ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس ہمیں ملے گی تو ہم اس کو کلاس سے لیو کروا دیں گے، جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ لنکڈ اپ ہوتے ہو اور ہم اس سے پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے جی ذکر خفی کی۔ ذکر خفی جو ہے، جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہوا وہ کیا کریں گے کہ وہ جو اپنے اذکار ہیں ان کی پریکٹس کریں گے دل میں پڑھنے کی۔ جب بھی کوئی لفظ ہم زبان سے کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے قلب میں رچ بس جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہن کثرت کے ساتھ کلمے کا ورد کرتی ہیں، کثرت کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتی ہیں، تو وہ کیا کرے کہ وہ جتنی تسبیحات وہ کر رہی ہیں 3 کے اوپر جتنی بھی ہوں تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ کثرت میں آئیں گے۔ اچھا، اگر آپ جو بھی پڑھ رہی ہیں، درود پاک پڑھ رہی ہیں زیادہ تعداد میں، کلمہ پڑھ رہی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہیں، جو بھی پڑھ رہی ہیں کثرت کے ساتھ، وہ جب آپ پڑھ کے مکمل کریں تو خاموش ہو جائیں، خاموش ہو کے زبان تالو سے لگا کے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پڑھیں گی آہستہ آہستہ آہستہ، آپ کا دل آپ دیکھیے گا وہ پڑھا کرے گا، وہ دل سیکھ جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے قلب کا۔ تو جو بہنیں باقاعدہ کہیں پر وابستہ نہیں ہیں وہ اس چیز کی پریکٹس کر سکتی ہیں، اور جب آپ اپنی پڑھائی کر کے مکمل کر بیٹھیں تو تھوڑی دیر مراقبہ کیا کریں، اور مراقبے میں آپ پریکٹس کریں گی خاموش بیٹھ کے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ میں ہوں اور میرے سامنے میرا اللہ ہے، اور پھر آپ کا دل دھیرے دھیرے اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور آپ نے کان لگا کے اس آواز کو سننا ہے۔ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے ذکر خفی کی پریکٹس کا۔ تو یہ میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو سیف بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں اور آسان بھی ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے کے 2 اصول بتا دیے ہیں، ایک ثابت قدمی اور دوسرا کثرت ذکر۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی آیت نمبر 46 میں آپس میں جھگڑنا کمزور کر دیتا ہے، مصیبت میں صبر اور صبر والے کے ساتھ اللہ۔ یہ بات جو ہے 46 نمبر آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ آپس میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں، لیکن اس اختلاف رائے کو انا کا مسئلہ بنانا، جھگڑا کھڑا کر دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مومنوں کی جماعت، مومنوں کی جمعیت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ تو پھر ان اللہ مع الصابرین، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، صبر کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن
جب ہم صبر کریں تو پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں، اللہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بات ہماری ٹیچر نے ہمیں سمجھائی تھی۔ ہم کہتے تھے صبر نہیں ہوتا، جب اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہو تو صبر نہیں ہوتا، دل بڑا پھڑکتا ہے، بڑا تڑپتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے کسی کی اس طرح کی بات پر صبر کرنا۔ تو وہ کہا کرتی تھیں کہ جب بہت غصہ آئے تو ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے دیکھا کرو، تمہارے پیچھے تمہارا رب تمہیں نظر آئے گا، اور بس پھر صبر آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ صبر والے کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے، بتائیں اس کو کیا خوف، کیا ڈر، کیا پریشانی، پھر اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، اور آپس کا جھگڑا کمزور کر دیتا ہے۔ یہ سبق ہم نے سیکھا ہے جی آیت نمبر 46 سے۔ اب ہم جائیں گے آیت نمبر 50 پر۔ بڑی اللہ اکبر خوفناک آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی جان کیسے نکالی جائے گی اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر تم دیکھو جب نکالتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جان تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پشتوں پر اور کہتے ہیں چکھو آگ کا عذاب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے جی اللہ کے نافرمان کی جان کنی کی۔ موت کا وقت بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے وہ وقت کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ ہمیں موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں سے بچا لے۔ میرے آقا کے اوپر جب آپ رخصت ہو رہے تھے اس ظاہری دنیا سے تو اس وقت آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، اور یہ الفاظ آپ نے ادا کیے اور ہم تک پہنچائے گئے تاکہ ہر امتی یہ الفاظ سیکھ لے۔ یہ دعا، خوبصورت دعا، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور اس دعا کو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جو مانگتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانگتے ان کو یہ دعا یاد کرنی ہے۔ اور آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 63 نمبر آیت جو ہے، یہ آیت ایک میں نے اس کا فلائر بھی بنانے کے لیے کہا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محبتیں ہیں دلوں میں، وہ کوئی انسان کسی دوسرے کے دل میں نہیں ڈال سکتا، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی عامل، نہ کوئی تعویذ، ان چیزوں سے محبتیں نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ دلوں کا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں، اگر ہم رشتوں میں بھی دیکھ لیں تو رشتوں میں بھی محبت اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اور ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم جب ملتے ہیں تو پہلی ملاقات میں ان کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے اور ان سے ایک عجیب سی انسیت اور محبت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ہمیں عجیب سی ایک کیا کہنا چاہیے، طبیعت میں ایک تلخی سی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ان سے مطلب ایک عجیب قسم کی وہ کیا کہنا چاہیے احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں۔ تو محبت ہم چاہیں کہ ہمیں کسی سے ہو جائے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتے ایسے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے یا کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس میں محبت بڑی ضروری ہو جاتی ہے، ہونی چاہیے، اور کسی وجہ سے وہ محبت نہیں پیدا ہو رہی، تو یہ آیت اپنے اندر بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہے باہمی محبت کے لیے۔ اس آیت کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، 63 نمبر آیت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے باہمی الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو بھی یہ الفت پیدا نہ کر سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔
یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب عرب کے لوگ جو ہے وہ باہمی دشمنی ان کی جو تھی قبائل کی وہ عروج پر تھی، قبیلے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام لے کر اس معاشرے میں آتے ہیں، اور پھر اس دعوت کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ میں آتا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتا جاتا ہے، اور سگے رشتے آمنے سامنے آگے بدر میں ہم نے دیکھا ہے، اور ایمان والے ایک دوسرے کے محبوب بن گئے۔ یہ بہت زبردست تاثیر والی آیت ہے، جن کے گھروں میں اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس آیت کو آپ لوگ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں، اور ان کے اوپر دم کریں۔ اگر آپ ظاہری طور پر دم نہیں کر سکتے، تصور میں دم کریں، اور اس کے علاوہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ آیت بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ تو یہ آیت میں نے کہا کہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ آیت ہم سب کو زبانی آنی چاہیے، اور اس کی تاثیر کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 65 نمبر آیت میں مومن جو تھے ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اگر تعداد میں کم بھی ہوگے لیکن تم ایمان میں اسٹرانگ ہوگے، تمہارا ایمان اچھا ہوگا، تو تم اپنے سے ڈبل تعداد کے جو دشمن ہیں اس پر بھی تم بھاری ہوگے۔ یعنی پہلے تو اس کی بہت زیادہ ریشو بتائی گئی تھی، پہلے تو بتایا گیا تھا کہ 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، بہت زیادہ پرسنٹیج تھی۔ پھر اس کے بعد آ گیا کہ تم میں سے 100 صبر والے ہوں گے تو غالب آ جائیں گے 1000 پر، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 صابرین تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے، اور ہم سے صبر ہوتا نہیں ہے، صبر ہے بڑا مشکل۔ میں نے عزم الامور، یہ بہت بھاری ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ ہے جی آیت نمبر 4، سورہ ہے سورہ توبہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہوں۔ تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، اور جب کوئی اختیار کر لے تو اس کے لیے خوشخبری بڑی ہے۔ 2 آیتیں یہاں آتی ہیں، 4 نمبر اور 7 نمبر، دونوں میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تقوی والوں سے۔ واللہ مع الصابرین، 66 نمبر آیت ہے، اللہ ساتھ دیتے ہیں، کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ صبر کرنے والوں کا۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اور یہاں آگے بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ توبہ کی آیت 28 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں۔ یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی نا، کل نہیں شاید کچھ دن پہلے یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ پانی پاک نہیں کرتا، ایک مومن نہاتا ہے اور ایک مشرک نہاتا ہے، ایک ہی طریقے سے نہاتے ہیں، لیکن پاک کون ہوگا؟ وہ مومن ہوگا۔ مشرک پاک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا بھی نہاد ہو لے۔ یہ بات قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ پاک کیا کرتی ہے؟ پاک ہمیں کرتی ہے جی ہماری نیت، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان جب ہوتا ہے تو پھر ہم پاک ہوتے ہیں۔ یہ آ جاتی ہے جی آیت نمبر 35، مشکل آیت ہے ہم خواتین کے لیے، جس میں سونا چاندی رکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے
جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے، اب چکھو اس کی سزا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس آیت کی وضاحت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جو زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تھے، اللہ اکبر، تو کیا ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا سنگین، بڑا نازک ہے اور اس کے اوپر بہت سارے وسوسے، بہت سارے شبہات آج معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک دفعہ سونے کے اوپر زکوٰۃ دے دی تو ساری زندگی کے لیے وہ سونا پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور دوسرا جو ایک اور مسئلہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے اور آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے تو آپ صرف اس سونے پہ زکوٰۃ دیں گے جو فالتو پڑا ہوا ہے، جو آپ پہنتے ہیں۔ جیسے سارا سال آپ نے چوڑیاں پہنے رکھی، چین پہنے رکھی، چھوٹا موٹا زیور جو آپ ہر وقت پہنتے رہتے ہیں، آپ کے استعمال میں رہتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال والے زیور پہ نہیں ہے، لیکن جو استعمال نہیں ہو رہا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہی بات ہے بنی اسرائیل جو کیا کرتے تھے کہ ہیلے تلاش کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا اصحاب سبت کا واقعہ کہ کیا کرتے تھے، طریقوں سے بچتے تھے۔ اب ایک اور طریقہ لوگوں نے کیا نکالا ہوا ہے کہ جی یہ سونا تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے اپنے بچوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب جو بچوں میں بانٹ دیا ہے تو بچے جانے تو وہ جانے، اب تو میں نے اپنے لیے تو 7.5 سے کم رکھا ہے، باقی جتنا ہے نا وہ میں نے اپنے 4-5 بچوں کے حصے کر دیے ہیں، تو ان پر تو اب زکوٰۃ میرے پہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جنہوں نے اصحاب سبت کا واقعہ پڑھا ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر کیا بڑی مسٹیک ہم کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو سونا آپ کے پاس ہے، آپ نے پہنا نہیں پہنا، اس پہ آپ نے 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ اور جو آپ نے تقسیم کر دیا، یا تو آپ تقسیم کر کے اس بچے کے حوالے کر دیں۔ اب آپ کا اس سونے پر کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہے، وہ بچہ بیچے رکھے جو مرضی کرے، آپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شادی کے لیے رکھا ہے، رہے گا میرے پاس، جب شادی ہوگی اس کو مل جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیا تو پھر وہ بچہ اس کو اون کرے گا، وہ بچہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر آپ نے اس کے نام کیا لیکن آپ نے اسے حقوق ملکیت نہیں دیے، وہ اپنی مرضی سے اس کو فروخت نہیں کر سکتا، تو پھر جس کے پاس حقوق ملکیت ہے زکوٰۃ وہی دے گا۔ تو یہ بڑے نازک مسئلے ہیں، اس کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اور آگے ہے جی 53 اور 54 نمبر آیت، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب سونا تو میرے پاس ہے لیکن میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو جب ہوں گے تو دے دوں گی۔ تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس سونا تو موجود ہے لیکن آپ کے پاس آمدن نہیں ہے، آپ کے شوہر کی آمدن ہے اور شوہر کہتا ہے بھئی میں تو زکوٰۃ نہیں دے رہا، سونا تمہارا ہے، تم سنبھالے بیٹھی ہو، تو میں تو نہیں زکوٰۃ دوں گا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سونا بڑا مہنگا ہو چکا ہے، لاکھوں میں زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہم کیا کریں، بھئی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کون سا کماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کماتے نہیں ہیں تو آپ اتنے زیادہ سونے کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اس سونے کو بیچیں گے، آپ بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ معافی نہیں ہے، آپ اس کو بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہاں، آسانیوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ آپ یکم رمضان اگر آپ نے رکھا ہو تو یکم رمضان کو آپ اس کی زکوٰۃ نکال کر لکھ لیں اور ہر مہینے اس کی زکوٰۃ
کے پیسے جو ہیں وہ دیتے رہیں. اگر زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو پورے سال میں پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو ادا کر دیں. آپ رقم ایک لکھ لیں اور پھر اس کو سال میں پورا کر لیں. یہ آسانی کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اگلا کام آپ نہیں کر سکتے. اب ہم بات کریں گے آیت نمبر 80 پر. آیت نمبر 80 میں عبداللہ بن ابئی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا، اور اس نے کیا کہا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا خطبہ دیا کرتے تھے، ابھی ترجمے کے دوران بھی میں نے بتایا کہ وہ کیسے کیسے دکھ دیتا تھا ایمان والوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر جب اس کو کہا گیا کہ تم معافی مانگ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے کیسے سرکشی کی راہ اختیار کی اور اس نے کہا کہ مجھے ان کی دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے کریم رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت پر، اس کے بیٹے کے کہنے پر چلے جاتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے. میرے رسول تو ہیں ہی کریم رحیم رعوف اور مومنوں کے لیے نرم. وہ تو چلے گئے لیکن میرے رب کا حکم آ گیا، اور یہ حکم پھر قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کریں تو اللہ اس کے لیے آپ کی دعائیں مغفرت قبول نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سائن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ تو رخصت ہو گئے. تو رخصت کوئی کہیں نہیں ہوتا، یہ اوجھل ہوتا ہے ہماری نگاہوں سے، اور جن کی نگاہوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں ان سے تو وہ اوجھل بھی نہیں ہوتے، ان کے تو اللہ اکبر کبیرہ. اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں 92 نمبر آیت میں کہ جب کچھ لوگ جو تھے، جنگ کا موقع تھا، غزوہ تبوک کی تیاری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد مانگی تھی صحابہ کرام سے، مین پاور بھی چاہیے تھی، مال کی بھی کمی تھی. تو ایسے میں کچھ لوگ آئے تھے شامل ہونے کے لیے لشکر میں، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور جب ان کو واپس لوٹایا گیا تو ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی. غم زدہ تھے وہ کہ ہم کار خیر میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت جب میں نے پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے، ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، ہم اس میں شامل ہو جائیں، ہم یہ کریں، لیکن ہمارے وسائل نہیں ہوتے. تو وسائل نہ ہونے پر اگر ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ملال ہوتا ہے، تو وہ ہمارا ملال بھی قبول کر لیا جاتا ہے. وہ قبول کیا گیا نا ان صحابہ کا ملال، تو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو بیان کیا اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اور کوئی کوتاہی ہو گئی تو میرا مالک معاف فرما دے. اب تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو لے چلیں. جی اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سب مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.